السلام علیکم، کیسی ہیں آپ سب میری پیاری پیاری بہنیں؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی، اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو بتائیں بھئی، آپ پہلے سے کچھ بہتر فیل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ میں سب ان ماؤں سے کہہ رہی ہوں جن کے بچے جو ہے نا اسکول گوئنگ تھے اور ویکیشنز تھیں، تو ان سب سے میں یہ پرسنلی پوچھ رہی ہوں کہ بھائی بتائیں اب طبیعت کو کچھ افاقہ فیل ہو رہا ہے کہ نہیں؟ وہ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ ماشاءاللہ سے اسکول جو ہے نا ویکیشنز ختم ہو چکی ہیں اور اسکول جو ہے نا دوبارہ سے سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ کچھ اسکول جو ہے نا وہ 15 اگست سے ہی سٹارٹ ہو چکے تھے، جیسا کہ ابو بکر کا اسکول بھی نا 15 اگست سے سٹارٹ ہو گیا تھا، اور کچھ جگہوں پہ جو ہے نا آج منڈے سے کلاسز سٹارٹ ہو رہی تھیں۔ تو ابو بکر کو میں اس لیے نہیں بھیج سکی تھی کیونکہ اس کو فلو کافی زیادہ ہوا تھا۔ ابھی بھی طبیعت جو ہے نا اس کی بالکل ٹھیک نہیں ہے، لیکن شکر ہے اللہ کا کہ پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، یہاں پر نا صبح کا ٹائم تھا اور ابو بکر کو اٹھانے سے پہلے ہی میں اس کا جو ہے نا ناشتہ بھی ریڈی کر دیتی ہوں، اور اس کا لنچ وغیرہ بھی جو ہے نا وہ میں پریپیئر کر کے رکھ دیتی ہوں۔ اصل میں کافی جو میرے پہلے سے ولاگز دیکھنے والے ہیں نا ان کو پتہ ہوگا کہ میں ابو بکر کو ہمیشہ لنچ میں نا ہیلدی چیز دیتی تھی، لائک پراٹھا یا بریڈ، یا اس کو شاورما رول بنا کے کچھ ایسی چیزیں میں اس کو دیا کرتی تھی، لیکن نا کچھ دیر کے بعد نا وہ بور ہو گیا تھا ان سب چیزوں سے۔ اور آپ کو پتہ ہے بچے جو ہے نا وہ بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں اگر وہ وہاں پہ دوسرے بچوں کو کھاتا پیتا اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں نا، یہ جو چیزیں نا یہ بچوں کو بہت اٹریکٹ کرتی ہیں۔ تو پھر اس طرح سے بھی ظاہر ہے خرچ بھی ہوتا تھا اور مجھے وقت بھی لگتا تھا، اور پھر وہ اکثر نا ناشتہ جو ہے نا اپنا لنچ جو ہے وہ نا چھوڑ دیتا تھا، یعنی وہ تھوڑا بہت کھاتا تھا اور باقی کا لنچ جو ہے نا وہ ساتھ واپس لے آتا تھا۔ تو پھر میں نے اس کا یہ حل سوچا کہ بھئی پیسہ بھی لگتا ہے، وقت بھی لگتا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ میں اس کی ویک کی نا ایسی چیزیں اکٹھی لا کے رکھ دیتی ہوں۔ اور آپ دیکھ رہے ہوگے کہ میں نے اس کو جو ہے نا صرف ایک چیز جو ہے نا جو یہ مینی مور تھے، یہ میں نے ذرا اس کو تھوڑی سی ایسی چیز دی ہے، باقی جو چیزیں ہیں نا وہ میں نے اس کو اچھی دی ہیں، لائک ویفرز ہیں اور بسکٹس ہیں، تاکہ بچہ جو ہے نا اگر کھائے بھی نا تو ذرا اچھی چیز ہی کھائے۔ تو بس یہ اس کا لنچ کا ٹفن کا سین ہے۔ میں صبح ناشتے میں اس کو اچھا ہیلدی ناشتہ کروا کر بھیجتی ہوں، تاکہ بچہ وہاں پہ بس صرف چسکے والا سسٹم ہی رہے۔ رات کو سفید چنے بنے ہوئے تھے تو اسی کے ساتھ میں نے اس کو پراٹھا بنا دیا تھا جو اس نے صبح ناشتے میں کیا، اور باقی جو ہے نا پھر اس کے آنے پہ پھر اس کو میں دوبارہ سے گھر جو ہے نا روٹی وغیرہ پکا کر دے دیتی ہوں۔ تو آج صبح صبح ہی موسم بڑا اچھا ہو گیا تھا، آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ جو ہے نا بارش سٹارٹ ہو گئی تھی، اور میں پریشان ہو گئی کیونکہ پہلے ہی اس کی چھٹی ہو چکی تھی، اور پھر مجھے یہ تھا کہ اگر بارش تیز ہوگی تو میں اس کو کیسے چھوڑنے جاؤں گی؟ بے شک بہت قریب ہے اسکول، واکنگ ڈسٹینس پہ ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے نا۔ خیر میں نے اس کو فی الحال ناشتہ تو کروایا، ابھی ابو بکر اٹھا نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ باقی سب کچھ پریپیئر کر کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بچے بھی نہ اٹھ کے بہت سستی کرتے ہیں۔ اس نے اس دن چھٹی کی، یعنی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں نے اس کو نہیں بھیجا، تو مجھے اس نے صبح اٹھ کے اتنا میرے پہ ناراض ہو رہا تھا کہ ماما آپ نے مجھے کیوں نہیں بھیجا، میرے دوست آئے ہوں گے وہاں پہ، یعنی کہ وہ بہت نا ایکسائٹیڈ تھا جانے کے لیے، تو بس طبیعت کی وجہ سے وہ نہیں جا سکا۔ تو بس آپ سب مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے بچے ماشاءاللہ سے اب اسکول جانا سٹارٹ ہو گئے ہیں یا ابھی نہیں ہوئے؟ ویسے کچھ دن لگ جاتے ہیں کہ اسٹڈیز وغیرہ ہونے پہ، لیکن یہ ہے کہ موسٹ آف اسکولس جو ہے نا وہ بھائی اوپن ہو چکے ہیں۔ 8:30 بجے کا اس کا ٹائم تھا اور بس 8 بج گئے تھے۔ میں اس کو کہہ رہی تھی کہ بیٹا اب جلدی سے اٹھ جاؤ، تو بس جلدی اٹھا ہے، اور پھر اس کو میں اسکول چھوڑ آئی تھی، اور یہ جو کلپ ہے نا یہ اس کو اسکول واپس لے کے آنے کا کلپ ہے۔ اچھا، کافی ٹائم سے نا ایسا ہو رہا ہے کہ میں ہر روز عہد کرتی ہوں، ایک جو رات کا ٹائم ہوتا ہے نا، رات کے ٹائم میں ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت جو ہے نا یوٹیوب اسکرولنگ ہو جاتی ہے، یا کچھ بھی جو آپ مطلب اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہو یا ٹائم پاس کرتے ہو موبائل دیکھتے ہوئے، تو مجھے نا کافی دن سے موٹیویشن مل رہی تھی کہ یار کچھ اچھے ولاگز بناؤ، یعنی میں چاہ رہی تھی کہ میں نا اس کو اپنا شوق تو مجھے ہے، لیکن کوئی بھی جو ہے نا ضرورت کے بغیر یہاں پر نہیں آتا، جو ایک کلیئر سیدھی سی جو بات ہے نا بھئی، کوئی بھی شوق کے بغیر یا ضرورت کے بغیر کوئی بھی ضرورت کے بغیر یہاں پر نہیں آتا۔ اور میں نے پچھلے دنوں کچھ بڑی یوٹیوبرز تھیں، اچھی تھیں، یعنی کہ وہ کوئی بہت جانی مانی نہیں ہے، لیکن ان کے ولاگز بڑے اچھے ڈیسنٹ سے اور بہت اچھے ولاگز ہوتے ہیں، تو میں نے نوٹس کیا کہ وہ اپنے ولاگز پہ نا کچھ تھوڑا سا انویسٹ کر رہے ہیں۔ تو میں ابھی فی الحال ایسی سچویشن میں تو نہیں ہوں، بٹ میرا بہت دل کیا کہ میں بھی جو ہے نا اپنا ولاگز پہ تھوڑا سا انویسٹ کروں، تھوڑا مطلب اچھے ولاگز پیش کرنے کی کوشش کروں، لیکن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بھئی اب تو ویکیشنز بھی ختم ہو چکی ہیں، سو آپ
آپ لوگ مجھے اس بارے میں ضرور بتائیے گا کہ مجھے کس طرح سے جو ہے نا ولاگز لے کے آنے چاہیے جو آپ کو اچھے لگیں، آپ کو اٹریکٹ کریں، اور جو اگر میرے ولاگز میں کمی ہے تو آپ وہ بھی مجھے لازمی بتائیے گا۔ بس یہاں پہ اسکول میں ابو بکر کو لینے آ گئی تھی، ماشاء اللہ سے آج اتنا رش تھا، اور کچھ میں بالکل پورے ٹائم پہ گئی تھی۔ تو بس یہ ہے کہ بچوں کی پڑھائیاں جو ہے نا بہت زیادہ ضروری ہیں، یقین کریں۔ میں نے جب اپنے بیٹے کا ایڈمیشن کروایا تھا نا، ایز یو نو کہ ہمارے جو ملک ہے نا پاکستان میں، اللہ تعالیٰ اس پہ خاص کرم کرے اپنا، لیکن ہمارے ملک میں فائنینشلی کرائسس کس حد تک بڑھ چکی ہیں۔ تو جب میں نے اپنے بیٹے کا ایڈمیشن کروایا تھا نا تو اس وقت جو ہے نا مجھے بھی بہت سے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ چلو اگر آپ کی فائنینشلی کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہے تو آپ اپنے بیٹے کو اتنے مہنگے اس طرح کے اسکول میں آپ مت اس کا ایڈمیشن کرواؤ۔ لیکن یہ ہے کہ دیکھیے اب ہم لوگ جو ہے نا، میں آپ کو ایک آنیسٹلی میں ایک بات بتاؤں، یا اس کو آپ یہ سمجھ لو کہ میں اپنا ذاتی طور پہ جس تجربے سے میں گزر رہی ہوں نا، میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ آپ کے پاس جتنی مرضی پراپرٹی ہو، آپ جتنے مرضی صاحب حیثیت ہو، آپ فائنینشلی جتنے مرضی اسٹرانگ ہو، لیکن کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے نا وہ پرماننٹ آپ کے پاس نہیں رہ سکتی ہے۔ آپ کو بالکل بھی نہیں پتہ کہ آپ کا کاروبار کتنا اچھا چل سکتا ہے، بالکل نہیں پتہ۔ اور آج کل تو میں نے خود دیکھا ہے بھائی کہ بہت سے لوگ ہیں اچھا بڑا کاروبار چلاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اچانک سے یہ ایسے کرائسس پڑ جاتے ہیں، کاروبار بند ہیں، ملز بند ہیں، یہ ہے وہ ہے، اتنے مسئلے مسائل آپ خود بھی اکثر اپنی نیوز میں دیکھتے ہوگے کہ بھئی کس طرح کے مسئلے مسائل ہماری جو ہے نا ملک میں چل رہے ہیں۔ تو پڑھائی جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ سے کوئی نہ تو لے سکتا ہے، اور آپ جتنا اچھا اپنے بچوں کو پڑھا لو گے نا تو یہ ہمیشہ ان کے کام آئے گا۔ اگر آپ کے بچے کے ہاتھ میں ڈگری ہے نا تو اٹس مین کہ وہ چل سکتا ہے، ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے۔ سو یہاں پہ ابو بکر گھر آ گیا تھا، اور گھر پہ جو ہے نا صفائی وغیرہ شروع ہو گئی تھی، کیونکہ آج صبح سے جو ہے نا تھوڑے بہت کام تھے گھر میں ایسے، جس کی وجہ سے آج صفائی کافی لیٹ ہوئی۔ تو میں نے بھابھی سے کہا کہ چلو آپ ایسا کرو، آپ صفائی کر لو اور کھانا آج جو ہے نا میں بنا لیتی ہوں، کیونکہ یہاں پر بالکل فری ہوں میں، کوئی کام تو ایسا مجھے ہوتا نہیں ہے، اور مجھے بڑا نا اپنے گھر کی روٹین بھی میں مس کر رہی تھی۔ تو میں نے کہا کہ میں نا آج کھانا خود بناتی ہوں۔ تو اب میرا ارادہ یہی ہے کہ جب تک میں یہاں پر ہوں بس آپ سب نے میرے لیے بہت ساری دعا کرنی ہے، کیونکہ کچھ مسئلے مسائل ایسے ہیں جس کی وجہ سے مجھے یہاں پہ رہنا پڑ رہا ہے۔ تو آپ سب نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے حق میں بہتر کرے، ایک مہینہ ڈیڑھ جو ہے مجھے میں بھی یہاں پر اور رہنا پڑے، بس آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرے میرے حق میں نا وہ بہتر کرے، جو بہتری کے معاملات ہیں نا اللہ تعالیٰ وہ کرے۔ تو بس پھر میں نے یہی کوشش کی ہے کہ میں جو ہے نا اب کھانا میں پکایا کروں گی۔ دیکھیں اب میں اس بات پہ کتنی دیر تک قائم رہتی ہوں، کیونکہ یہ لوگ تھوڑا سا لیٹ کھانا پکاتے ہیں نا، تو میں اپنے گھر پہ جو ہے نا ٹائم سے جلدی کھانا پکا لیتی تھی، کیونکہ مجھے بچوں کو بھی ٹائم دینا ہوتا تھا۔ میری شروع سے یہ روٹین ہے، میں کچھ ٹائم جو ہے نا بچوں کے لیے ضرور نکالتی ہوں، اور آپ بھی نکالا کرو اس طرح۔ آپ کو اپنے بچوں کی عادت، ان کے مزاج اور ان کی مصروفیات، کیونکہ بچے جو ہے نا جب بڑھتی عمر ہوتی ہے نا تو بچوں کی بہت سی عادتیں نئی بھی بنتی ہیں، پرانی عادتیں ختم ہوتی ہیں، تو آپ کی واچ جو ہے نا اپنے بچے پہ لازمی ہونی بھی چاہیے، اور اس طرح بچوں کے ساتھ وقت گزارنے سے، ان کے ساتھ بات کرنے سے، ان کی باتوں کو سنا کریں، ان سے باتوں کو ڈسکس کیا کریں، آپ کو اس کا اسٹیٹ آف مائنڈ کس حد تک ہے آپ کو پتہ لگے گا۔ تو یہاں پہ آپ کو دیکھ کے اندازہ ہو گیا ہوگا بھئی یہ وہی ٹیچی ہے جو شفٹنگ ولاگز میں اتنا زیادہ نظر آیا آپ کو۔ تو بس یہ جو ہے نا اس دن سے ایسے ہی پڑا ہوا تھا، تو آج میں نے کہا چلو اب میں جو ہے نا ان سب چیزوں کو، کیونکہ یہاں پر بھی نا مجھے باقاعدہ پوری ایک وارڈروب کی ضرورت تھی، جو وال ٹو وال وارڈروبس ہوتی ہیں نا، اور تو پر یہاں پر اس طرح تو نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ میں نے جو ہے نا اپنی چھوٹی بہن کی الماری پہ قبضہ کر لیا تھا۔ یہ جو الماری ہے نا یہ میری ماما کے جہیز کی الماری ہے، جو ہم نے تھوڑا، یعنی جب میرے چھوٹے بھائی کی شادی ہوئی تھی نا تو اس وقت ہم نے تھوڑی سی جو ہے نا یہ رینیو کروائی تھی، لائک اس میں کچھ ڈینٹنگ پینٹنگ کروائی تھی اور اس کو ذرا تھوڑا سیٹمنٹ کیا تھا۔ اس الماری میں نا کافی زیادہ جگہ ہے، لیکن اس کے باوجود یقین کریں نہ تو بچوں کے کپڑے ٹھیک سے پورے آ رہے ہیں اور نہ میرے کپڑے۔ یقین کریں کپڑے جو ہے نا الماریوں میں سیٹ ہوئے ٹھیک لگتے ہیں، ایک دفعہ یہ باہر نکل آئے نا تو سمجھ ہی نہیں آتی ان کو ہم رکھیں کہاں، اور پہنتے ہوئے دل کہتا ہے کہ بھئی اب ہم پہنیں کیا، ہمارے پاس تو کوئی کپڑا ہی نہیں ہے۔ خیر اس ٹیچی میں جو کپڑے تھے نا وہ سارے کپڑے فینسی تھے، اور کچھ جو ریگولر الماریوں میں عام یوز کے کپڑے پڑے ہوئے تھے نا یہ وہ سب کپڑے تھے۔ تو آج میں نے بہرحال ان سب کپڑوں کو سیٹ کیا، جو فینسی کپڑے تھے یعنی جو بچیوں کے تھے نا وہ میں نے نکال کے ایک سائڈ پہ رکھے تھے۔ اب میرا یہ خیال تھا کہ میں ان کپڑوں کو جو ہے نا ایک دفعہ واش کر لوں،
یہ کپڑے میں اس لیے ساتھ لے آئی تھی کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ کم از کم مجھے 1.5-2 ماہ مجھے یہاں پر رہنا پڑے گا مزید. تو پھر ایسے میں کوئی فنکشن آ جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ماشاء اللہ آگے سے شادیوں کا سیزن سٹارٹ ہو جائے گا، اور پھر فیملی میں بھی ماشاء اللہ ینگ بچے بچیاں ہیں اور انگیج بھی ہیں، تو پھر اس کی وجہ سے میں نے کہا میں بھی اگر شادی وغیرہ کوئی آ جائے تو پھر ایٹ لیسٹ تیاری تو انسان کے پاس ہونا. تو یہ سب کپڑے جو ہے نا میں نے سائڈ پہ کیے تھے، اور ان کو میں انشاءاللہ واش کروں گی، اور واش کر کے ان کو جو ہے نا طریقے سے یا تو ہینگ کر دوں گی، یا پھر لاکر وغیرہ میں جو کبڈ جو لوہے کی الماریاں ہوتی ہیں نا، آپ جو پرانے زمانے کی الماریاں آپ کی ماؤں کے پاس آپ کے موجود ہوں گی اگر، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس میں ایک لاکر سیکشن بھی ہوتا ہے. تو یہ سارے کپڑے جو ہے نا میں اپنے اس میں لاکر میں رکھ دوں گی، کیونکہ اس الماری میں صرف ایک وہی جگہ ہے جو تھوڑی سی بچی ہے، تو ان سب کپڑوں کو جو ہے نا میں وہاں رکھ لوں گی. اچھا، آج میں نے جب کھانا خود بنایا نا گھر میں، تو بچوں کو سالن جو ہے نا بڑا مزے کا لگا، جو آپ آگے ویڈیو میں دیکھو گے بھی، بچوں کو سالن بہت مزے کا لگا تھا. تو مجھے بھی نا ایک اپنے گھر والی وائب آ رہی تھی، مطلب وہ ایک کھانے کا ٹیسٹ جو تھا نا، بچوں کو پتہ لگ رہا تھا کہ یہ کھانا ہماری ماما نے پکایا ہے، تو وہ کہہ رہا تھا ماما آج کھانے کا نا مجھے بڑا اسپیشل سا مزہ آ رہا ہے. دکھاؤ یہ اوپر والی یہ کیا؟ یہ ڈیول کا گھر ہے، اور یہ ڈیول ہے، یہ کرس بنایا میں نے، کٹ کرس. اور یہ لاش سے یہ ایک ادھر لاش پڑی ہے، 2 ادھر لٹکائی ہیں، اور یہ میں نے وہ ڈیول کا فلیگ لگایا، یہاں پہ لائٹ لگائی ہے، اور اس کا دروازہ ہے، اور یہ سارا میں نے بنایا ہے. یہ لاشیں کیوں لٹک رہی ہیں؟ وہ اس نے مار مار کے لٹکایا ہوا ہے. اور ایک چیز اور، ان کے صحیح طرح پیر نہیں بنے، ایک پیر ایسے، ایک پیر ایسے، اس کا پیر ایسے، اس کا پیر ایسے. اور گائز مجھے تو یہ بادل بلو ہیں، یہ بلیک ہیں، یہ کیا بات ہے؟ مطلب کہ اس نے جادو کر کے ان کو بلو کر دیا، اور اس نے جادو کر کے اس کو بلیک کر دیا. لیکن یہ جادو تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے. ان دونوں کو بھی جادو تو نہ کرنا آتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کو جادو نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کے پاس تو ساری طاقت ہے نا. اور یہ میں نے خود بنایا ہے. یہ صرف بیٹا یہ صرف سٹوریز ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، ریئل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. چلو اب جلدی سے مجھے یہ کپڑے وغیرہ. میں ظاہر ہے ہر لڑکی، صرف میں نہیں بلکہ ہر لڑکی جو ہے نا شادی سے پہلے مائکے میں ہی رہا کرتی ہے، اور اس کی روٹین، اس کی عادتیں، سب کچھ جو ہوتے ہیں نا وہ مائکے میں ہی سیٹ ہوتی ہے وہ. لیکن شادی کے بعد نا آپ کی جیسی مرضی آپ نے روٹینز بنائی ہوں اپنے گھر کی، آپ کے جو مرضی معاملات ہو، لیکن شادی کے بعد نا سڈن سب چیزیں بہت زیادہ چینج ہو جاتی ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ میں نے کافی ٹائم پہلے نا میں نے ایک ہماری نیبر تھیں، رشتہ دار بھی تھیں وہ ہماری، تو انہوں نے مجھ سے بات کی کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا، یعنی جو بہویں ہوتی ہیں، وہ سسرالیوں کو بات کرتی کرتی نا سسرالیوں جیسی ہی ہو جاتی ہیں. تو یقین کریں یہ بالکل ٹھیک بات ہے، کیونکہ میں اسی ماحول سے رہ کر گئی تھی، لیکن اب جو ہے نا میں اپنے گھر کے ماحول کو مس کرتی ہوں. مطلب مجھے یہاں پہ بہت سی چیزیں ہیں نا جو بڑی عجیب لگتی ہیں. ایسا نہیں کہ وہ بری ہیں، لیکن یہ ان کے گھر کا ماحول ہے، اور میرے جو ہے یعنی میرا گھر تھا تو میرا ایک اپنا ماحول ہے نا، حالانکہ میں اسی گھر سے رہ کے گئی ہوں. تو مجھے یہ چیز نا بڑی زیادہ ایک عجیب لگی. میں نے کہا بھائی اسی ماحول سے رہ کے جانے کے باوجود دیکھیں اب کتنی چیزیں ہیں جو چینج فیل ہوتی ہیں نا. تو بس یہاں پہ میں نے کام شام سارا ختم کر لیا تھا، تو ابو بکر نے مجھے اتنا پریشان کیا. پھر پہلے میں بہت زیادہ مجھے غصہ آ گیا، میں بہت زیادہ ہائپر ہوئی. پھر میں نے اپنے مزاج کو اپنے غصے کو ذرا قابو میں کیا. میں نے کہا نہیں بھائی غصہ نہیں کرنا، بالکل غصہ نہیں کرنا. دیکھیں بچے اور کیا کریں، ہم لوگ اپنے بچوں کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیتے ہیں. جو ہم اپنے زمانے میں ہم نے دیکھا ہوا ہے، تب زمانہ بہت اچھا تھا، ہمسائے بہت اچھے تھے،
اور رشتہ دار بہت اچھے تھے، تو ہمیں اتنا نا ایسے ڈر خوف نہیں تھا ہے. لیکن اب بھائی سیدھی سی بات ہے، زمانہ ہی اتنا اچھا نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے نا آزادی سے گھروں سے باہر بھیجیں، ایون وہ گلیوں میں، سڑکوں میں یا پارکس میں جا سکیں. آج کل بھائی وہ زمانہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے میں نے کہا اب کچھ نہ کچھ تو بچوں نے کرنا ہے نا. اب وہ اگر باہر جانے کی ضد کریں گے تو میں اس ضد کو پورا نہیں کر سکتی. تو جو کام میں کر سکتی ہوں نا وہ میں نے کیا. اس نے مجھے، ابو بکر نے جو ہے نا 2-3 دفعہ آپی کو دیکھا ہے روٹی پکاتے، تو وہ اس دن سے ضد میں تھا کہ مجھے آپ روٹی پکا کے دو، روٹی پکا کے دو، میں خود بناؤں گا، میں خود بناؤں گا. تو یہاں پہ ابو بکر کے ساتھ میں نے ہیلپ کی، اور ابو بکر کو میں نے جو ہے نا روٹیاں پکا کے دی ڈیفرنٹ شیپس میں. اور اس سے اتنے شوق سے انہوں نے آج کھانا کھایا، ماشاءاللہ اتنے شوق سے انہوں نے کھانا کھایا. ان کو میں ساتھ جو ہے نا یہ چیزیں بنا کر دیتی گئی، اور ساتھ میں اس نے کچھ چیزوں کی شیپس خود بنائیں، اور بڑے مزے سے اس نے جو ہے نا آج چولہے پہ جی کھڑے ہو کے تو آج اس نے روٹیاں پکانا سیکھی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہوتا. میں آپ کو سچ بتاؤں، یہ کام اتنا آسان نہیں ہوتا. بچوں کے ساتھ بچہ بننا پڑتا ہے. اگر آپ یہ کہو کہ بچے میس بھی نہ کریں اور بچے جو ہے نا ہماری بات کو فوراً سے مان لیں، تو بھائی وہ بچے ہیں، وہ کوئی ہم جتنے بڑے تھوڑی نہ ہیں. تو اس معاملے میں بچوں نے مجھے بہت تنگ کیا. یقین کریں مجھے بہت زیادہ غصہ بھی آ رہا تھا، لیکن میں ہمیشہ خود کو سمجھا رہی تھی کہ غصہ نہیں کرنا، بچوں کو اچھا ٹائم دینا ہے. کیونکہ ابھی جو ہے نا ظاہر ہے ان کے بابا بھی فل آن تو ان کے پاس نہیں رہ سکتے. جیسے ایک گھر کی روٹین ہوتی ہے کہ بھائی صبح کام پہ گئے اور پھر واپس آئے اور بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا، تو وہ چیز بھی بچے کہیں نہ کہیں جو ہے نا بہت زیادہ مس کرتے ہیں. تو میں نے اسی لیے سوچا بھائی میں نے غصہ نہیں کرنا، بچوں کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ کرنا ہے. کیا زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، تھوڑا گند بھی کھیلیں گے، کوئی بات نہیں، ہم اس کو صحیح کر لیں گے. کچھ چیزیں اب جیسے کچھ اس میں جو ہے نا ڈیفرنٹ شیپس بنا رہا تھا تو وہ خراب ہو رہی تھیں یہ چیزیں. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں بھائی، اگر ہم بچوں کو ہم ہی بچوں میں کانفیڈنس ڈیولپ نہیں کریں گے تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچے کل کو ایک اچھا فیوچر اپنا بنا سکیں. یہاں شکر ہے بن گئی ہیں آپ کی روٹیاں. بتاؤ کون کون سی بنائی ہیں، مجھے بتاؤ. یہ سب سے چھوٹی والی روٹیاں سرکل، ہاں. یہ اس سے بڑا سرکل، یہ اس سے بڑا سرکل، یہ چاند ستارہ، یہ دل اور وہ سالن. چلو کھا لو آپ کھانا. اب دادو کو دکھانی چاہتے ہیں. دادو کو دکھانی ہے. چلو. یقین کریں بچے اتنے زیادہ خوش تھے اور نانو کو اتنے شوق سے اپنی روٹیاں دکھا رہے تھے. نانو بھی بہت زیادہ خوش ہوئیں اور انہوں نے کافی اپریشیٹ کیا. جب آپ کے بچے خوش ہوتے ہیں نا اور پورے اعتماد ہوتے ہیں تو آپ کو بھی بہت اچھا فیل ہوتا ہے. آپ دیکھو گے جو بچے ڈل رہتے ہیں، پیچھے پیچھے رہتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کے گھر میں ہی نا ان کو بہت زیادہ روک ٹوک کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان بچوں کی پرسنالٹی جو ہوتی ہے نا وہ کافی دب جاتی ہے. کانفیڈنٹ بچے جو ہوتے ہیں نا، جو پورے اعتماد بچے ہوتے ہیں، جن کو پتہ ہوتا ہے ہم کچھ کریں گے تو وہ ٹھیک کریں گے، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ گھر میں ہی بچوں کو کانفیڈنس میں لیا جاتا ہے. تو بس بچوں کو خوش دیکھ کے میں بھی خوش ہو گئی. آپ کو پتہ ہے 5-6 بجے کے بعد بچے جو ہوتے ہیں نا ایسے لگتا ہے ان میں جن بھوت آ گئے ہیں. تو بس یہ ٹائم کریٹیو گزر جائے نا تو اچھا گزر جاتا ہے. یہ میرا آج کا ولاگ تھا. آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر نہیں بھی اچھا لگا یار تو کوئی بات نہیں، انوشے پہلے ہی بائے بائے بول رہی ہے، اس کو پتہ ہے ولاگ اینڈ ہو رہا ہے. تو لائکس شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کی نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں، سپورٹ کریں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، مجھے اور میرے بچوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.